بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور آپ دیکھ رہے ہیں نصرت فوڈ سیکریٹس۔ خوش رہیں، ہیلدی رہیں۔ آج میں بنا رہی ہوں میٹھی ٹکیاں، کنڈے والی ٹکیاں، اور اس کو سویٹ کوکیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے ہماری ٹکیاں بالکل کرسپی اور مزیدار بنیں گی اور بالکل پرفیکٹ بنے گی۔ تو چلے آئیں، ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے کن انگریڈینٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک بول، اور اس میں ہم 2 کپ جو ہے میدا ایڈ کریں گے۔ میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے۔ اس کے بعد ہم 1 کپ سوجی ایڈ کریں گے۔ سوجی کو بھی ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم 1 کپ سوجی ایڈ کر رہے ہیں۔ سوجی کے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں 1 کپ چینی ایڈ کریں گے۔ چینی کو میں نے اچھی طرح سے باریک پیس لیا تھا تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو سکے اور ایزیلی ہو سکے۔ تو یہاں پر ہم نے 2 کپ میدا، 1 کپ سوجی اور 1 کپ چینی ایڈ کر دی ہے، اور اب ہم یہاں پر ½ کپ جو ہے تل ایڈ کر رہے ہیں۔ تلوں کی کوانٹٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے ½ کپ ہی باریک کرش کیا ہوا ناریل ایڈ کر دیا، اور ½ ٹی اسپون ہم اس میں سبز الائچی کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، اور 1/4 کپ جو ہے ہم نے یہاں پر گھی استعمال کرنا ہے۔ گھی کی کوانٹٹی آپ نے 1/4 رکھنی ہے، اور اس میں آئل بالکل نہیں جائے گا، اور یہ گھی سے کرسپی اور مزیدار بنیں گی۔ اب ان کو ہم اچھی طرح سے سافٹلی مکس کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں سے ملتے جانا ہے، اور جب تک یہ اچھی طرح سے بالکل تمام مل نہیں جاتی ہیں۔ جب یہ اس طرح سے تمام مکس ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم 1 کپ دودھ لیں گے، اور دودھ جو ہے ہم نے نیم گرم لینا ہے۔ تو اس سے اب ہم اس کی ایک ڈو تیار کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے 1 کپ دودھ لے لیا، اور یہ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے ہم اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کریں گے۔ ڈو کا ہم نے خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھن ہونی چاہیے۔ تو اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکی لگائیں گے اور ایک شاندار سی ڈو تیار کریں گے، اور یہاں پہ میں ایک انڈا بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ انڈے سے اس کا فلیور اور ٹیسٹ مزید مزیدار بن جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ ایک انڈا ایڈ کیا، اور اس کی ایک شاندار سی اس طرح سے ہم نے ایک ڈو تیار کر لینی، اور اس کو تقریباً ہم نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ریسٹ دینا ہے، اور اوپر ہلکا سا آئل لگا دینا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ دیکھیں اس میں صرف ½ کپ دودھ استعمال ہوا ہے اور ½ کپ بچ گیا ہے۔ تو اب یہ ہماری شاندار سی ڈو تیار ہوگی۔ اب اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی پھول جائے گی۔ تو اس کو آدھا گھنٹہ ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور اب اس طرح سے یہ دیکھیں ڈو جو ہے ہماری بالکل ہارڈ بھی ہو گئی ہے اور زیادہ تھن بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگائیں گے، اور اس سے اب ہم 2-3 پیڑے تیار کریں گے، اور آپ چاہیں تو اس کے 2 بھی بنا سکتے ہیں اور 1 بھی۔ تو اس طرح سے ہم اس کا ایک پیڑا لے لیں گے، اور اس کو ہم بیلنے کی مدد سے بیلیں گے اچھی طرح سے۔ تو یہ آپ زیادہ ایک ساتھ ہی تیار کرنا چاہیں تو پیڑا کا سائز جو ہے وہ بڑا لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز سے، یہ پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ گلاس سے ہم اس کو کٹ کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس کی تمام ٹکیاں جو ہیں وہ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے گلاس یوز کیا ہے۔ اگر کٹر نہیں ہے تو آپ ایزیلی گلاس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی شاندار شیپ آئے گی، اور یہ جو باقی مٹیریل بچ جائے گا تو اس کا دوبارہ پیڑا بنا کر اسی طرح تمام ٹکیاں تیار کر لیں۔ تو میں نے اسی طرح تمام ٹکیاں جو ہیں اس ڈو سے تیار کر لی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی تمام ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم لیں گے ایک پین کو گرم کر لیں گے، اور اس میں ڈالیں گے گھی ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، اس میں آئل استعمال نہیں کرنا۔ گھی سے جو ہے ٹکیاں کافی خستہ اور کرسپی بنتی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر گھی لے لیا ہے۔ گھی کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی گرم کرنا ہے، اور اس کا فلیم کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوا تو ٹکیاں جو ہیں وہ جل سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم اس کو 1 بائی 1 تمام ٹکیاں اس گھی میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو ہم نے فوراً ہی نہیں پلٹنا، کیونکہ جیسے ہی ہم ڈالیں گے اور تھوڑی دیر بعد پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ تو اس کو پہلے نیچے سے سٹیبل ہونے دینا چاہیے،
تو اس کے بعد ہم جیسے ہی اس کا تھوڑا کلر چینج ہوگا تب ہم اس کو پلٹیں گے۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں جی اس کا کلر آ چکا ہے، اور اب ہم اس کو 1 بائی 1 تمام ٹکیوں کو اسی طرح سے پلٹ دیں گے، اور اب دوسری سائڈ سے اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے۔ جیسے ہی اس کا اچھا سا کلر آئے گا تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا الٹتے پلٹتے رہیں گے تاکہ دونوں سائڈ سے اچھا سا کلر آ جائے۔ تو اگر ہم اس کو فوراً ہی پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں، اور بڑا اچھا سا اس کا کلر بھی آ چکا ہے۔ تو اسی طرح ہم باقی ٹکیوں کو بھی تیار کر لیں گے۔ یہ ٹکیاں آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں تو وہاں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور ان کی شیلف لائف جو ہے 10 سے 15 دن تک ہوتی ہے، اور یہ بالکل خراب نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بچوں کو آپ لنچ میں سنیک کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ یہ میری تمام ٹپس اور ٹرکس فالو کرتے ہوئے ایک شاندار ٹکیاں تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ٹکیاں بہترین ہماری تیار ہو چکی ہیں، اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی، اور اندر سے بہت سافٹ ہیں۔ آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔